کے باہر ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں. میم السلام علیکم. میم کہاں سے آئی ہیں آپ؟ چارسدہ سے. میم کیوں آئی ہو یہاں پہ؟ یہاں پہ ظاہر ہے جو خان کی جو صحت ہے، ان کی صحت کا معاملہ، ان کی زندگی کا معاملہ، ان کے علاج کے لیے جو ہے سہولت نہیں ہے، تو اس کے احتجاج کے لیے کہ جو ان کی فیملی کہتی ہے، جو ان کے انسانی حقوق کے تناظر میں ایک چیز آتی ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو. لیکن یہاں پہ تو خان ہے بھی نہیں مجرم، لیکن پھر بھی جو ہے ان کا حقوقی جو انسانی حقوق کی ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ تو کیوں ہو رہی ہے؟ ظاہر ظلم نہیں ہے. کہاں پہ ظلم؟ ظلم نہیں ہے کہاں پہ؟ پورے پاکستان میں. اچھا کون کر رہا ہے ظلم؟ کون کر رہا ہے؟ تو کون کر رہے ہیں؟ اب یہ پوچھے کہ کون کر رہے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں میڈم، ظلم کون کر رہا ہے؟ حکومت. ہم تو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اچھا حکومت کو. تو میم آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑی ہیں. جی. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یہاں پہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا نواز شریف کو، زرداری کو، مریم نواز کو، فضل الرحمان کو، جس کا نام بھی لیں سب نے مطلب ریلیف لیا ہے، کہیں نہ کہیں سے لیا ہے، چھین کے لیا ہے زبردست. لیکن پورے فل پروٹوکولز کے ساتھ. تو خان صاحب کے لیے یہ سہولتیں کیوں نہیں ہیں؟ تو یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ انسانی جو حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے جو جس طریقے سے خان کے ساتھ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہ لیڈر ہے، نڈر لیڈر ہے، ان کو یہی لگتا ہے کہ شاید ہم اس آپ خیبر پختونخوا سے آئی ہیں. جی پٹھان خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں اتنی زیادہ؟ کیونکہ وہ بہادری نڈر ہے. کیا ہے؟ نڈر، بہادر. اور خان جو ہے نا خود بہادر ہے. اچھا ہاں جی. آپ میم آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جی میں نوشہرہ سے. نوشہرہ سے. میم کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ اپنے لیڈر کے لیے آئے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی ممالک میں جائیں نا، تو وہاں پہ جتنی بھی قیدی ہوتی ہے نا، تو اس کو ہر قیدی کو سب سے پہلے جو ہے نا ہسپتال اور صحت کی سہولت، ڈاکٹر کی سہولت جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے. لیکن سرپرائزنگلی آئی ڈونٹ نو کہ ہمارا ملک کہاں پہ قانون کہاں پہ ہے، انصاف کہاں پہ ہے، سب سے بڑی بات ان کی انسانیت کہاں پہ ہے، وہ کچھ بھی ہمارے ملک میں نظر نہیں آ رہا. تو ہم لوگ آئے ہیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم پٹھان ہیں، غیرت مند پٹھان ہیں، اور اپنے خان کے ساتھ کھڑے ہیں. شکریہ شکریہ. تو یہاں پہ اور خواتین موجود ہیں. میم السلام علیکم. السلام علیکم. میم کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ان کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہے، یہاں پہ وہ ایم پی ایس یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان میں کیا اہم پیش رفت ہوگی. ان سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں پہ اور بھی لوگ موجود ہیں، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر السلام علیکم. سر کہاں سے آئے ہیں؟ میں لاہور سے. سر کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں اور فکر مند ہیں کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے، اور آنے والے وقت میں وہ دیا ہوا قوم کو جو وعدہ ہے نا وہ اس کو پورا کرے. جی سر. سر خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے، اگر لگ بھی جاتے ہیں تو تاریخ پہ تاریخ. اور دوسری طرف سر پاکستان کے تینوں سرحدوں پہ جنگ لگی ہوئی ہے اس ٹائم، تو خان کی رہائی کتنی ضروری ہے اس ٹائم؟ دیکھیں تاریخ پہ تاریخ سے یہ ہوگا کہ عوام کا جو اعتماد ہے نا وہ عدلیہ سے اٹھ جائے گا. جب عوام کا اعتماد عدلیہ سے اٹھ جائے گا تو پھر تیسرا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر عوام جا کے اپنی استعداد بیان کر سکے. تیسری بات کہ خان صاحب یہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہلچل مچی ہوئی ہے، میرے خیال میں اگر عمران خان صاحب کو اس چیز کا موقع دیا جائے تو یہ سارے سسٹم کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ جتنی بھی جنگ لگی ہوئی ہے سب لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، کیونکہ امت مسلمان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، وہ ہے اس وقت عمران خان. تھینک یو سر. بھائی جان کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی ہم لاہور سے. یہ کیا بنتا ہے آنکھ پہ؟ یہ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. یکجہتی کر رہے ہیں خان کے ساتھ، کہ خان کو پاکستان کا اور مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے. اگر اس کی آنکھ کو کوئی پرابلم ہے تو اس کو صحت کی ساری سہولیات فراہم کرنی چاہیے. یہ ہم علامتی طور پر اپنی آنکھ کو اس طرح سے ایک نشان کے طور پر بنایا کہ تاکہ اس کو دیکھ کر حکمرانوں کو شرم آ سکے کہ جب ان پر یہ وقت آیا تھا تو آپ تو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ملک سے باہر جانے کی درخواستیں دے دی کی تھی، اور اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے اور آپ کو بھیجا تھا. وہ وقت یاد کریں. آج اس پر یہ وقت ہے تو آپ کو سوچے سمجھے بغیر جو ہے اس کو ساری حقوق جو ہیں وہ دینے چاہیے. تھینک یو، بہت شکریہ. تو یہاں پہ ایک اور بک سکتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے. میم السلام علیکم.
میم کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ہم ادھر اسلام آباد سے کیا کر رہے ہو میم یہاں پہ؟ یہ تو سوال ہی آپ کا بڑا عجیب سا ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. ہیئرنگ ہے عمران خان کے کیس کی, اس سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میم یہ تو ہمیں پتہ ہے ہائی کورٹ کے باہر یہاں پہ کیس لگا ہوا ہے, اس لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہو, لیکن یہاں پہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ پورا نہیں ہوتا یہاں سے. پچھلے 3 سال ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بندہ بھی جیل میں, آپ لوگ بھی صبح آتے ہو شام کو چلے جاتے ہو. مین سوال یہ ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نا امیدی کفر ہے, تو ہم تو پر امید ہیں کہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ جو بے قصور ہے وہ رہا ہوگا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خواتین موجود ہیں, اور آج عمران خان صاحب کے جو کیسز کی سماعت ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ تقریباً جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, اور ہم دکھائیں گے آپ کو کہ آگے کیا فیصلہ آ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکی ہے. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سربراہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے جو 2 اہم کیسز ہیں ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور بہت پر امید ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما یہاں پہ پہنچے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے وہ یہاں سے منظور ہو جائیں گی. تو یقیناً دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آج کیا اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں منظور ہوتے ہی آج ان کی رہائی کا حکم آتا ہے, یا پھر آگے کیا ہوتا ہے. یہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو ہے غیر معمولی صورتحال ہے. رمضان میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی جو ہے کیس کا ٹائم جو ہے وہ 11:30 بجے بتایا جا رہا ہے, لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کیس کی سماعت کس ٹائم شروع ہوگی. اور جو اپڈیٹ اس ٹائم جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آتی ہے تو پھر آپ کو بتاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اب باہر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہاں پہ غیر معمولی صورتحال ہے. پولیس جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے, سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, اور یہاں پہ اہم شخصیات کی جو یہاں پہ آمد کا سلسلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی جاری ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کے مین گیٹ کے قریب ہم موجود ہیں, اور آج یہاں پہ جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ضمانتوں کے کیسز کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ اگر ہم نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہاں پہ اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں, ورکر جو ہے وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اہم لوگ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی طرف موو بھی کر رہے ہیں. رہنما جو ایم پی ایز ہیں پنجاب سے اسپیشلی, وہ یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. اور یہ مناظر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر یہ بتاتے چلیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہم موجود ہیں, اور آج بڑی اہم پیش رفت بھی یہاں پہ ہو سکتی ہے خان صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹ رپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سردار طیب خان صاحب موجود ہیں. سردار, کیسے دیکھ رہے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ ریلیف ملنا چاہیے جی. میرٹ پر اگر کیس سنا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں 20 منٹ کا بھی کیس نہیں ہے. اگر اللہ کرے یہ کیس میرٹ پر سنا جائے, اور لطیف کوثر صاحب اس میں وکیل ہیں, تو بالکل اس میں ضمانتیں بھی ہو سکتی ہے. میڈیکل گراؤنڈس پہ بھی خان صاحب کو اسپتال بھی شفٹ کیا جا سکتا. جو بنیادی مطالبہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے ذاتی معاملے جو 28 لوگ جا کے جیلوں میں ملتے تھے اور ان کی مرضی کا علاج ہوتا تھا, اور عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کے لوگوں کو بھی روکا تھا کہ آپ تنقید نہ کریں, ان کو ہم ہر طرح سے علاج دیں گے, نہ صرف ادھر بلکہ بیرون ملک تک بھیجا تھا. لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. خان صاحب کا یہ حق ہے جو کہ ابھی تک ان کو نہیں ملا. ان کے ذاتی معالج سے ان کا ابھی تک علاج نہیں کرایا گیا, نہ کوئی ملاقات کروائے گی. تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہے. 85% جب سلمان صفدر صاحب ملے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر میں, تو 85% خان صاحب کی آگ کی بنائی چلی گئی تھی. تو کیا وجہ ہے فیملی ممبرس کو نہیں جانے دے رہے, کیا وجہ ہے ذاتی معالج کو نہیں جانے دے رہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, ملنا چاہیے. خان صاحب اس قومی لیڈر ہیں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فیملی کو ان کی زیر نگرانی جو ہے ان کا علاج ہونا چاہیے, اور اچھا اور ہر طرح سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. حکومت کو اس معاملے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہاں منتخب جو ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کو ہائی کورٹس کے اندر تک نہیں جانے دے رہے, آپ صحافیوں کو نہیں جانے دے رہے. تو یہ کس چیز کی آزادی ہے؟
तो बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर मेरिट पर केस सुना गया तो ये 20 मिनट से भी ज़्यादा के केस में ये खान साहब को इसमें ज़मानत मिल सकती है और बाइज्जत रिहा भी हो सकती है इस केस में। अच्छा, तो ये हमारे साथ सरदार तैयब खान साहब थे और इस साइड पे हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितने पुरुमीद हैं आज के इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आज हमने देखा कि पंजाब से लीडरशिप जो है वो आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आई है। सर, क्या आप पुरुमीद है 26वीं 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से आपको, इमरान खान साहब को, पार्टी को इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, हम तो बार बार अदालतों के दरवाज़ों पर आएंगे और दस्तक देंगे इंसाफ के लिए, और यही काम है अदालतों का, यही फ़र्ज़ है उनका। और इन जो अदालतों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो मुनसिफ हैं, उन्होंने कल को अल्लाह की बारगाह में भी पेश होना। तो जब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं साफ शफाफ जब हो गए उनके फैसले, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो सारे केस सबको पता है, ये सारे ज़ोर ज़बरदस्ती के केसेस उनके ऊपर बनाए गए हुए हैं। और गो कि इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतों का हाल है, जिस तरह उनके ऊपर दबाव है और जिस तरह के फैसले सामने से आ रहे हैं, लेकिन हम बार बार अदालतों के दरवाज़ों पर दस्तक देंगे और इन लोगों को जगाएंगे कि वो जिस मकसद के लिए इस मनसब पर बैठे हैं, मुनसिफ बन के, वो इंसाफ करें। अच्छा सर, आप तो उस टाइम खान साहब के बड़े करीब, अब भी है लेकिन उस टाइम बड़े करीब होते थे सर, जब तोशाखाना 2 बन रहा था या जो कहानी सामने आई थी। आप बताएंगे तोशाखाना 2 की असल कहानी क्या है? तोशाखाना 2 की कोई कहानी नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये सब कहानियां बनाने की कोशिश की गई। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें पाकिस्तान के अवाम ने हर तरह की कहानी को मुस्तरद कर दिया है। जो लोगों को कहानियां सुनाई गई ABCDEF, वो तमाम कहानियां 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद कर दी। और इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पाकिस्तान के अवाम ने कामयाब कराया। लिहाजा ये सब मन गढ़ंत कहानी है, कोई कहानी नहीं है तोशाखाना 2 की। अल्हम्दुलिल्लाह तोशाखाना 2 का जो ये डी चौक है ना, डी चौक, इसके बीच में मजमा लगाकर खुलेआम ओपन मीडिया में ट्रायल कर लें, अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान साहब उसमें भी बाइज्जत बरी होंगे। सर बहुत शुक्रिया। तो हाई कोर्ट के बाहर आप ये देख सकते थे और यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे पहुँची है। यहाँ पे सूबाई सदर हैं बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दाऊद शाह काकड़ साहब। सर, हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आती है, सुप्रीम कोर्ट भी जाती है, अडियाला जेल भी जाती है, जहाँ जहाँ मुमकिन होता है वो निकलती है। लेकिन सर, आप लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज हाई कोर्ट के बाहर हमने देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी खड़ी है और आप लोग भी बलूचिस्तान से आए हो, तो क्या आप लोगों को उम्मीद है 26वीं 27वीं तरमीम के बाद के इन अदालतों से खान साहब को तोशाखाना 2 में या और दीगर केसेस में इंसाफ मिलेगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखो, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से है और हमने हमेशा कोशिश की है कि इस मुल्क के खातिर इस अदालतों पर निसार कर सकें। और जहाँ तक आपके सवाल है 26वीं और 27वीं यानी तरमीम, ये जो बनाया गया, ये इसलिए काउंटर करने के लिए, इमरान खान और उनकी क़यादत को, उनके वर्कर्स को काउंटर बनाने के लिए की है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह से पर उम्मीद है और तवक्कुल रखते हैं कि जज साहब थोड़ा ईमान का इस रमज़ान में कम से कम सच बोल सके। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे जो ये केसेस बनाए तो तोशाखाना 2, ये तो कोशिश करते हैं कि 3 भी बनाए, 4 भी बनाए, जैसे अभी 26वीं यानी तरमीम बनाए, 27वीं, अभी 28वीं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बनाते ही जा रहे हैं इमरान खान को और उनकी क़यादत को काउंटर बनाने के लिए। लेकिन अल्लाह से पर उम्मीद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा हक़ और सच की जब बात आ जाती है बातिल के साथ, तो हमेशा मुकाबला जो है वो हक़ और सच की होती है। सर, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान के साथ ही ईरान की सरहद है, तो सर मशरक़ वस्ती में जो हालात हैं इस टाइम, सर पे हमारे इंडिया है, साथ अफ़गानिस्तान के साथ भी हालात है, अब आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के साथ तो ईरान की, तो सर ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी का बिल्कुल पता नहीं, अभी तक तो उसने मुज़म्मत भी नहीं किया है।
اور ہمیں تو بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. ایران ہمارے ہمسائے ملک ہے, اور پھر اس ہمسائے ملک کے علاوہ مسلمان ملک کے علاوہ کسی ملک کی جس بھی ملک میں اس کی خود مختاری کو چیلنج کرنا یہ بری بات ہے. ایران محنت کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کی ہے. اور خان صاحب یہ پہلے واضح کر چکے ہیں کہ یہ مجھے جو جیل میں ڈالنے والے یہ لوگ نہیں ہے, یہ اسرائیل اور امریکہ کی حمایت پہ ہو رہا ہے. اگر عمران خان اس وقت باہر ہوتے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایران پہ حملہ کر لیتے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے ماضی میں بھی افغانستان کی جو جنگ تھی وہ ختم کروائی, رکوا دیا تھا, اور اب جو یہ ایران کی لڑائی ہو رہی ہے خان صاحب یہ رکوا دیتے تھے. لیکن ہمارے ملک کی ہمیں پالیسی کا نہیں پتہ. اب پالیسی دیکھیں, پیٹرول بند, ہمارے جو خارجہ پالیسی ہے وہ زیرو پہنچ گئی ہے. ہمارے یہاں جو کاروباری حضرات باہر نکل گئے, اور تو ہو رہے ہیں. ابھی تو تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پالیسی کیا ہے. یہ صرف ایک ہی پالیسی ہے, ملک کو توڑ دینا, بس اور کچھ بھی نہیں. تو سر اس مشکل حالات سے نکالنے کے لیے پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ, جس میں آپ کے سامنے کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں؟ دیکھیں, وہی خان صاحب کی پالیسی ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن کا پیغام دیا ہے. عمران خان جنگ جو آج جنگ لڑی جا رہی ہے, میں آپ کو لکھ کر کے دے رہا ہوں, 1 مہینہ ہوا, 1 سال کے بعد, چاہے 1 دن ہو, یہ جنگ لڑی جائے گی. اس کے بعد دیکھنا یہ مل بیٹھ کر کے مسئلے حل کر دیں گے. تو بجائے کہ لوگوں کو شہید کرنا, بے گناہ لوگوں کو مارنا اور حالات خراب کرنا, جب کل بیٹھو گے تو آج ہی بیٹھ جائے. تو یہ مسئلہ جو یہ طاقت کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی کرو, جھگڑے کرو, اس کے بعد بیٹھ جائیں. امن چاہیے, لیکن اسرائیل جو اس وقت کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں, ایران کے بعد پاکستان کے بارے میں. سر آپ نے ٹرمپ کے بارے میں بات کی, اس کو تو شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے, بورڈ آف پیس کا ان کو سربراہ بھی بنایا. ہزاروں بے گناہ معصوم بچے اور مائیں شہید ہوئے ہیں. اب ذرا ان سے پوچھو, اس میں تھوڑا اگر غیرت ہے تو وہ نوبل انعام کے. دیکھو, وہ پجاری ہے, وہ اپنے پیٹ کی اپنے سوچتا ہے, نہ پاکستان کا سوچتا ہے نہ مسلمان کا سوچتا ہے. اس نے اپنے سیاست بچانا ہے, چاہے وہ جو بھی ہو. وہ نعوذ باللہ فرعون کو بھی کہے گا کہ اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سر. تو یہاں پہ اور لوگ موجود ہیں, ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہائی کورٹ کے باہر ہم موجود ہیں اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف اعظم خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے. سر, ہائی کورٹ کے باہر آپ کھڑے ہیں, خان صاحب کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے. 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں ان عدالتوں سے انصاف ملے گا؟ دیکھو جی, عدالتوں سے انصاف ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا, لیکن امید تو رکھنی چاہیے. اور میں جانتا ہوں کہ آخر ضمیر بھی جاگ جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ جج صاحبان کے ضمیر جاگ جائیں گے اور ہمارے عمران خان صاحب, ہمارے پیارے لیڈر باہر آ جائیں گے. اور فی الحال تو جو مسئلہ ہے وہ ڈسکس طلب ہے کہ خان صاحب اس وقت تکلیف میں ہیں, ان کا صحیح علاج نہیں ہو رہا, ان کو فیملی سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس طرح کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا بھی گورنمنٹ کا کام ہے. یہ جو حکومت ہوتی ہے یہ ماں کی طرح ہوتی ہے, ان کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کو وہ ایسے ستیلا نہ کریں, اپنا سمجھیں اور ان کا خیال کریں اور پورا ذمہ داری نبھائیں. سر, آپ پیشے کے حساب سے آپ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ آپ کا بزنس ہے. سر, یہ پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی گئی ہیں, اس کے ساتھ کاروبار کتنا متاثر ہوا ہے اور کن کن مشکلات کا سامنا اس ٹائم قوم کو ہے؟ جی, آئل مصنوعات جب بھی بڑھتی ہیں یہ ایک چابی ہوتی ہے مہنگائی کی. ہمیشہ مہنگائی یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مہنگائی نہ ہو تو اس کے لیے اس کو کمرشل گاڑی سے, ٹرکس اور بسوں سے اور وینز سے پچھلے ریٹ پر ہی ڈیزل مہیا کرنا چاہیے تاکہ مہنگائی نہ ہو سکے. جب آپ ٹریولنگ کریں گے مہنگائی ہوگی تو پھر لا محالہ ہر چیز پر مہنگائی جائے گی. آپ کے سامان پر بھی کرایہ زیادہ دینا پڑے گا تو مہنگائی جائے گی. تو اس طرح انہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ کمرشل کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو ملک بچ سکتا ہے. ورنہ نظر نہیں آتا جس طرح جنگ لگی ہوئی ہے ہر طرف. جب آپ کے ارد گرد جنگ ہے تو جنگ کے حالات میں آپ کا ترقی کرنا یا آپ کا لیول پہ رہنا مشکل ہے. آپ کو مہنگائی کا سامنا کرنا ہوگا. دوسرا بات کہ رجیم چینج جب ہوتی ہے اس کے اثرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھوک کو اچھی طرح نچایا جاتا ہے. اس وقت ہماری عوام بھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہے, روزگار نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑے بولڈ سٹیپ لینے ہوں گے. عمران خان صاحب کو آزادی دیں, وہ اس ملک کے نمایاں ہیرو ہیں, عوام پسند کرتی ہے. ان کے پیچھے جب عوام کھڑی ہوگی تو پیسے لگائے گی, عوام دنیا پوری سے پیسہ لا کے ادھر انویسٹ کریں گے, انویسٹمنٹ بڑھے گی, کاروبار بڑھے گا.
پچھلا دور آپ یاد کریں ان کا، اس دور میں کتنی انویسٹمنٹ اور کیا کاروبار چل رہے تھے کہ لوگ عمران خان کو آج بھی دعائیں دیتے ہیں. تو یہ کام آپ اس طرح کر لیں. تو ان لوگوں سے جو اس وقت گورنمنٹ ہے ان سے نہیں چل رہا یہ کام، ان سے نہ ہو سکے گا. تو آپ اب مہربانی کریں اور یہ عوام پر احسان عظیم کریں، بلکہ اس پاکستان پر احسان عظیم ہوگا کہ آپ ہمارے لیڈر کو اقتدار کا عہدہ واپس دیں اور وہ تاکہ اس ملک پر حکمرانی کریں اور ہمارا ملک سنور جائے. جی سر، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایم پی اے علی امتیاز وڑائی صاحب موجود ہیں پنجاب سے. سر، ہائی کورٹ میں خان صاحب کی جو آنکھ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے، سر ان کو اسپتال نہیں منتقل کیا جا رہا، نہ ان کے کیسز سنے جا رہے ہیں، نہ ان کی پارٹی کو کوئی کہیں سے انصاف مل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں آئی روز کہاں سے 10 سال کہاں سے 15 سال سزائیں ہو جاتی ہیں. اگر کوئی رکن اسمبلی ہے بولتا ہے تو اس کو نااہل کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی بچہ گھر سے نکلتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے. سر، یہ سلسلہ کب بند ہوگا؟ کب یہ بہتری کی طرف جائیں گے آپ لوگ، یہ عدالتیں ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے جس طرف یہ اس ملک کے حالات جا رہے ہیں، ایک بارڈر پہ آلریڈی لڑائی ہے اور دوسرے پہ آ گئی ہوئی ہے، تو یہ تو وقت ہے اب آپس میں بیٹھنے کا. اور جب آپ کے ملک کے حالات اتنے گمبھیر ہو جائیں تو سب سے بڑی مین پارٹی کے لیڈر کو میں جلد سے جلد جیل سے باہر نکالنا چاہیے. خان صاحب کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو کرنا چاہیے تاکہ ان سارے مسئلوں کا حل نکالا جا سکے. تو سر ایک یہ کیسے دوسرا سر ایک سب سے اہم بات جو ہے توشخانہ 2 کیس، سر وہ کیس اللہ اللہ کر کے لگ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب لگتا ہے خان صاحب اس میں بری ہو جائیں گے، اور اگر بری ہو جاتے ہیں تو پھر خان صاحب رہا ہو جائیں گے. ان کے علاوہ تو کسی کیس میں خان صاحب کی گرفتاری یا ان کو پاس رکھنے کی کوئی جواز تو نہیں ہے. لیکن ان سارے کیسز کا کوئی لیگل جواز تو ہے نہیں ہے، سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں، اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز جن کے پیچھے کوئی لیگل بیک گراؤنڈ نہ ہو وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس ملک کی تاریخ تو یہی بتاتی ہے، اور انشاءاللہ جلدی اس میں خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی اور جلدی ہم سب کے بیچ میں ہوں گے. سر، ایک طرف ہمارے انڈیا جس کے ساتھ آلریڈی جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ، آپ تیسری طرف ایران پہ. سر، تو پاکستان کی کوئی واضح پالیسی سامنے نہیں آ رہی. آپ پنجاب کی حکومت جو ہے مریم نواز، انہوں نے بھی کل اس حوالے سے ایک میسج دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی دیا ہے. مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں، 11 ارب کے جہاز وہاں پہ لے کے گھوم رہی ہے وزیر اعلیٰ. تو سر کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں جی، جو گورنمنٹ ہے اس کو تو پتہ ہے ہم ووٹ لے کے آئے نہیں ہوئے، اس لیے انہیں کوئی خوف خطر ہے نہیں. بے شک 11 کا لیں، وہ 20 کا بھی لے سکتے ہیں، ان کو کس نے روکنا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں کون روک سکتا ہے. لیکن جو آپ نے حالات کا بتایا وہ صرف ایک چیز کے متقاضی ہیں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کے، کیونکہ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور سب کو دل بڑا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ سر. تو یہاں پہ اور ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں. سر السلام علیکم. سر، کیا امید ہے آپ کو؟ آج ہائی کورٹ کے باہر آپ لوگ کھڑے ہیں، امید ہے انصاف مل جائے گا یہاں سے؟ آگے جو پچھلے ان کی 5 پریکٹس دیکھیں تو کسی کو ملا ان سے کوئی ریلیف. یہ تو جو ہے بھی نہیں، ادھر ان کو بھی 10 سال قید دے دیے انہوں نے، کسی کو کوئی کیس میں، جھوٹے کیسوں میں. تو یہ اللہ یہ بہتر کرے، ان سے توقع کوئی نہیں. سر، خان صاحب کی اگر یہ کیس جائے سن لے نا، جی سر، تو اس کیسوں میں ہے تو فراڈ سارا. جی سر، 2-3 منٹ میں اگر بحث کر دیا نا ہمارے وکلا، جی سر، تو ہمارے بندے ریلیز ہو جاتے ہیں. اب سنے تو تب ہے نا. کیوں نہیں سن رہی سر؟ کیا وجہ ہے؟ سر فارم دیکھیں نا، میری بات سنیں، سارا کچھ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جب سنا ہی نہیں جاتا، اسی لیے اب کوئی بندہ انصاف کے لیے جائے، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کے اندر اس کی لگتی ہے نا اپیل، یا لگتی نہیں. 2 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو. وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہی ہے رام توپی جو انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے 26ویں ترمیم آئینی عدالت. آئین یہ ہے ان کا فراڈ، دھوکہ. ہمارا ملک کا آئین ہے جو انصاف پہ مبنی تھا، اس کو انہوں نے سارا دھوکہ کا نام دے دیا ہوا. اب وہ نہ ان کی کوئی بات ہے، نہ ان میں وہ شکیں رہ گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو جھوٹ بولنا، غلط ملت کرنا، ججوں کو یہ تفویض کر دی انہوں نے. تو سر دوسری یہ تو آپ نے بتا دیا. دوسری طرف سر جو ملک کے حالات ہیں پاکستان کے، سر ایک طرف ہماری انڈیا کے ساتھ آلریڈی چل رہی ہے، افغانستان کے ساتھ ہم نے خود شروع کر دیا ہے، ایران کے ساتھ اب تیسری ایران کے ساتھ. تو سر پاکستان تینوں چاروں طرف سے جنگ میں، تو کیا کس طرف جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا کہیں گے؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ میری بات سمجھے آپ، انڈیا تو ہمارا ویسے ہی دشمن ہے. افغانستان کا یہ جو انہوں نے ایشو کیا، یہ تو انہوں نے وہ بگرام ایئرپورٹ کے لیے، بگرام ایئر بیس کے لیے، ایئر بیس کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں.
तो लोगों को सब समझ है। ये कोई समझता ना कि इस मुल्क में किसी को नहीं पता। तो अब रही ईरान की बात, ईरान के ऊपर ये चाहे जो मर्जी कर ले, कौम इनको ये करने नहीं देगी, ये याद रख लेना। उस दिन इनकी खीर होगी जिस दिन उन्होंने ईरान के ऊपर कोई हमला किया इस वजह से, प्रेशर पे आके या पैसों की खातर। पहले पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो गया। तो हम बिल्कुल तनहा नहीं रहना चाहते, हमें सोच समझ के रहना चाहिए। हम कोई ऐसा अमल जो हमारी कौम नहीं चाहती, ना हमारी मेरा ख्याल है पाक फौज भी नहीं चाहती। तो लालच के इवज़ कोई ऐसा काम करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा इनका नुकसान होगा। सर अवाम के देख, ईरान अगर जंग जीत रहा है ना, उसके पीछे उसकी अवाम है, हौसला है उसके पीछे। पाकिस्तान की अवाम किधर खड़ी है? पाकिस्तान की अवाम देखिए, हम फौज के सर आपको क्या लगता है पाकिस्तान की अवाम इन अदालतों के साथ खड़ी है? नहीं, हम खड़े हैं, हम ही खड़े हैं बाहर कि ये कोई इंसाफ दे दे, लेकिन हम खड़े होकर चले जाते हैं। तो फिर हमसे बददुआएं निकलनी है, और क्या निकलना है। हमारा को अच्छा सोच इनके लिए जो होनी चाहिए वो है नहीं है कि ये जो कर रहे हैं ये इंसाफ में अपनी माशरा है ही नहीं अब हमारे मुल्क में। तो ये सारा नुकसान तो हो रहा है ना। और देखें, बाहर से कर्जा आता है, ये सारा उसको इकट्ठा करके बाहर ले जाते हैं। अवाम देगा जी इसका वो हिसाब देंगे, वो दें जी, कुर्बानी अवाम दें। वो 30-40 हज़ार वाले से हम कुर्बानी मांगते हैं, जो 30-40 लाख रुपए ले रहा है वो इंसाफ भी नहीं दे रहा, वो उसको बिल बिजली सारा कुछ फ्री है। ये वाकई लोग की गालियाँ दे रहे हैं हमें। तो ना इस मुल्क में हमारे जो मेंबर साहब हैं सलम मिली में खुद भी अल्लाह की कसम हमारी इज्जत ही कोई नहीं रही। लोग अब सोचते हैं सारी चोर है, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यही है, हमारा जो फौज का जर्नैल है वो है इसका जिम्मेदार। और क्या मुझसे पूछना? सर बहुत शुक्रिया। ये भी लगा देना, ठीक है ना जी। वही है जर्नैल जिसको इतनी पावर देकर हमने बैठाया हुआ ना, ये पावर ही हमें लेकर बैठ रही है इस मुल्क को। से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पे MPs इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज आप फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर है, क्या फरियाद लेके आए हैं सर आज? देखिए, हमारा तो इंसाफ के लिए हम घंटी बजाते रहेंगे जब तक ये ऐवान अदल, जो सबसे बड़ा अदल का अदारा है, अदल आलिया है, जिसके इतने बड़े जजेस बैठे हैं, जब तक ये हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे तब तक हम इस्लामाबाद आते रहेंगे, इनका दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, इनको ज़मीर को जगाने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। सर ये खान साहब की सेहत के हवाले से आज केस लगा हुआ है। सर हमने माजी में देखा कि शरीफों को, जरदारी सब अस्पतालों में जाते थे, पूरे टब्बर जाते थे, साथ पार्टियाँ होती थी वहाँ पे। सर खान साहब के लिए ये सहूलत क्यों नहीं है? वो तो बाहर इलाज कराने भी जाते थे, आपने सिर्फ यहाँ का कह दिया। वो तो प्लेटलेट्स के जाली रिपोर्ट बना के बाहर इलाज कराने भी गए हैं। खान साहब को इसलिए नहीं अवेलेबल कि खान साहब को डील नहीं कर रहे, और खान साहब डील करेंगे भी नहीं। खान साहब ने बाहर जाने से इनकार कर दिया। खान साहब आज चाहें तो उनके लिए जहाज़ खड़ा है, जब मर्जी वो लेके बाहर जा सकती हैं, लेकिन वो खान खड़ा है, पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के गरीब के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के किसान के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के इंडस्ट्री के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के हर स्टूडेंट के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के नौजवान ख़वातीन के लिए खड़ा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है। सर बहुत शुक्रिया। यहाँ पे दीगर अरकान सूबाई असम्बली जो हैं पंजाब के वो मौजूद हैं। सर आप क्या कहेंगे, हाई कोर्ट के बाहर खड़े, उम्मीद है ये जस्टिस डोगर की अदालत से आप लोगों को, खान साहब को इंसाफ मिलेगा? सर देखें जी, यहाँ पे हम आए हुए हैं और उम्मीद की दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका ज़मीर जागेगा और ये हमारे मेरिट पे इंशाल्लाह खान साहब केस सुनेंगे भी और फैसला भी करेंगे। सर तो यहाँ पे एक और MPS साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम देखते हैं पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के मुतहब नुमाइंदागान खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पे आते हैं, उनको हाई कोर्ट के अंदर जाने की इजाज़त तक नहीं है। सर क्या वजह है? देखिए, अब ये हाई कोर्ट की अपनी कानूनी तकाज़े हैं, उस पर तो मैं किसी किस्म की कोई बात कर नहीं सकता, और लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सर मुल्क में इस टाइम तीनों सरहदों पे हमारी जंग चल रही है। इंडिया के साथ पहले से ही है, अफगानिस्तान के साथ अब आपके सामने, और सर अब ईरान के साथ जो जंग है वो सबसे ख़तरनाक है। सर ये जंग पाकिस्तान की तरफ भी आ रही है, तो इसके लिए पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? सर नहीं, इंशाल्लाह हम हैसियत कौम तो हम ईरान के साथ खड़े जी सर। हैसियत मुसलमान, और ईरान अपने राइट के लिए अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ईरान सुरखरू होगा। सर आप कह रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा, मरियम नवाज साहिबा ने लास्ट टाइम इधर
पार्लियामेंट हाउस आई थी, उन्होंने ये कहा कि मैं उसकी तायद करती हूँ जो बोर्ड ऑफ पीस का जो सरबराह डोनाल्ड ट्रंप, जिसने हाल ही में ईरान पे हमला किया है, उसको नोबल इनाम मिलना चाहिए सर। लेकिन ये दोनों चाचा भतीजी तो आपको पता है कि जितना मैंडेट उनको कौम ने दिया था, हमारी जो चीफ मिनिस्टर बनी हुई है वो तो अपनी सीट से भी हार गई थी, और जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको तो आपको पता है कि इनके अपने जमात के और पीपल्स पार्टी वालों ने कई दफ़ा कहा है कि ये 18 से 20 सीटें ली थी, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। उससे आप तवक्को करेंगे कि वो दलेराना फैसले लेगा, वो कौम की बात करेगा, वो इंसानियत की बात करेगा, वो मुसलमानों की बात करेगा? ये तो मुसल्लत शुदा लोग हैं और इंशाअल्लाह इनका वक्त बहुत थोड़ा रह गया। सर बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहेंगे सर, आवाम के मुंतखब नुमाइंदगान MPs यहाँ पे हाई कोर्ट के बाहर बैठे, अंदर जाने की इजाज़त नहीं, आप लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमज़ोरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि जितनी लॉन्ग स्ट्रगल PTI ने किया है कानून के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, आइन के लिए और अदालतों की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान की हालिया तारीख़ में इसमें की मिसाल नहीं मिलती। इतने जुल्म और ज़्यादती के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, हर बंदा इतनी सख्तियों के बावजूद यहाँ पे हर उस जगह पे मौजूद होता है जहाँ पार्टी कॉल देती है, और ये एक ऐसा रोशन बाब है पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में जिसका इंशाल्लाह इसको हम लोग इस पर फ़ख्र किया करेंगे। तो इसमें कोई कमज़ोरी वाली बात नहीं है, और हम इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं, और इस मौक़िफ़ हमारा सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की और अवाम की बेहतरी है। बहुत शुक्रिया। सर कहाँ से आए हैं आप? फैसलाबाद से। सर फैसलाबाद से आप आए हैं, आपकी दाढ़ी भी सफ़ेद है सर, बुजुर्ग आदमी हैं, रमज़ान का महीना है, हाई कोर्ट के बाहर बैठे हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा यहाँ से? इन अदालतों से तो इंसाफ की तवक्को नहीं भाई। इस जो निज़ाम है जुडिशल सिस्टम, ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ना, इंसाफ का जो इन्होंने बना दिया है, इससे कोई तवक्को नहीं इंसाफ की कतन। सर मिल तो रहा है इंसाफ, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको नहीं मिल रहा, जैसे इमरान खान साहब है सर, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, आप बताएंगे? भाई यहाँ इंसाफ खरीदा जाता है मेरे भाई, जो लोग खरीद सकते हैं वो खरीदते हैं। तो इमरान खान क्या केस डिफरेंट है, वो और बात है ना, उसके ऊपर तो ये हाइब्रिड सारा निज़ाम जो लगा हुआ है उसको अंदर रखने के लिए ये जो अमेंडमेंट्स कानून में आई हैं सब उसी, ये सब इमरान सेंटरिंग है, उसको जेल में रखने के लिए सारी। क्यों सर, उसको क्यों रखना चाहते हैं जेल में? यार वो इसलिए रखा जाता है कि ये जेल में न चले जाएं कल को, ये जो आज इक़्तिदार में है ना, ये जेल में चले जाएंगे अगर वो बाहर आ गए, ये डरते हैं उससे, खौफजदा है। सर ये बात आपने जो बात की, ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी की है कि वो इमरान खान साहब एक तरह की डील चाहता है, वो चाहता है कि जहाँ पे आज आप लोग बैठे हो, मतलब हुकूमत में, मुझे वहाँ पे बैठाओ और आप लोग मेरी जगह पे आओ, आप लोग जेलों में आओ। तो सर क्यों वो लोग, आप लोगों को लग रहा है कि वो जेलों में जाएंगे, ये जो मौजूदा हुकूमत है? मेरे भाई ये बात इस तरह नहीं है, मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ ना, वो डरते हैं इमरान खान से कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर हम लोग फारग हैं, समझते ना ये बात। सर आपके सामने इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म क्या है जो वो जेल में? यार कोई जुर्म नहीं, उसका क्या जुर्म है? अगर उसका कोई जुर्म होता तो इतने सारे लोग आते हैं उसके पीछे, वो तो बेगुनाह है, कथित तौर पे बेगुनाह है भाई। कब से जानते हैं इमरान खान को आप? मैं 2011 में शामिल हुआ था PTI में। अच्छा 2011 वैसे जानते कब से इमरान खान को? नाम आपने सुना हो इमरान खान पाकिस्तान का, ऐसे जी इमरान खान को कब से जानते हैं, मतलब 2011 ज्वाइन करने से पहले? नहीं वो तो खैर वो तो सेलिब्रिटी था ना, 92 में उसने वो जीता, वर्ल्ड कप जीता, तो वो तो था ना जो भी क्रिकेट के हवाले से। लेकिन मैं 2011 में शामिल हुआ PTI में। क्या सोच के शामिल हुए थे? देखें हम चाहते हैं चेंज, हम पॉलिटिकल वर्कर्स के उस ग्रुप से थे जो चेंज चाहते हैं, जो रेवोल्यूशन चाहते हैं, जो इनकलाब चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। तो हमें इसमें नज़र आई कि ये तब्दीली लाएगा, तो इसलिए हम उसके साथ हैं, तब्दीली की वजह उसके साथ है। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।